دو جگہ ہماری ماں کا کردار ایسا سامنے آیا ہے کہ آفرین ہے اور ساری امہات پر فائق۔ ایک صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ نے فرمایا کہ ہم عمرے پہ نہیں جا رہے لہٰذا احرام کھول دو اور سر منڈا لو، تو صحابہ پہ اتنا صدمہ تھا کہ کوئی اٹھا ہی نہیں۔ آپ نے دوسری دفعہ کہا، آپ نے تیسری دفعہ کہا، ایک نہیں اٹھا۔ تو آپ پریشان ہو کے خیمے میں آئے، ام سلمہ میں کہہ رہا ہوں سر منڈاؤ، کوئی اٹھتا ہی نہیں۔ تو اگر ام سلمہ کہتی بڑے نافرمان لوگ، بہت ہی بے ادب ہیں، بڑے ہی نافرمان ہیں، ان کو اتنا ہی سلیقہ نہیں ہے کہ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو برباد ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے؟ نبی کے دل پہ میل آ جاتا تو برباد ہوتے نہ ہوتے؟ یا رسول اللہ آپ کے جان نثار ہیں اور ان کو صدمہ بہت آیا ہے، اس لیے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ باہر جا کے نائی بلائیں اور اپنا سر مڑائیں، آپ دیکھیں آپ کو دیکھ کے سارے ہی ایسا کریں گے۔ یہ کتنے لوگ کہتے ہیں بیویوں کو رائے نہیں لینی چاہیے، بیویاں عورتوں کو مت نہیں لینی چاہیے۔ بے وقوف ہو، یہ دیکھو میرا نبی اپنی بیگم سے مشورہ کر کے ان کے مشورے پہ عمل کر لو۔ وہ مرد بے وقوف ہیں جو اپنے آپ کو اتنا عقل کل سمجھے کہ بیوی سے رائے لینے کی ضرورت نہیں۔ تو سرنن کیا پتہ، یہ ہمارے اپنی زبان میں، ہماری زبان میں نا گھر کی عورت کو رن کہتے ہیں، رن۔ میرے بزرگوں کے الفاظ میرے کان میں گونج رہے، تو سرنن کیا پتہ، تو سرنن کیا پتہ، اور سارے جہان دیاں چگلاں آپ مار باندھے ہیں۔ میں قربان جاؤں جو عرش کی تحریر کو زمین پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے اور جنت کے کو مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے اور جہنم کی شعلوں کو مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، جس کی نظر اتنی تیز ہو کہ میرے رب کو دیکھ لیا ہو، وہ کہہ رہے ہیں ام سلمہ بتاؤ کیا کرو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ام سلمہ یا رسول اللہ ان پہ صدمہ آیا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ جا کے خود سر منڈائیں، یہ منڈائیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اب باہر گئے، آپ نے بلایا ابو زمع بلوی جن کی قبر مبارک وہاں ہے تونس میں، ان کو بلوایا، انہوں نے آپ کا سر موڑا، تو آپ کو دیکھ کے سارے کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے استرے لے کے سر، اور غصہ اتنا چڑھا ہوا تھا کہ ایک دوسرے کو زخمی کر رہے تھے، غصے میں زخمی کر رہے